اسلام میں جائز ہی نہیں ہے مندر توڑ کر کسی زمین کو قبضہ کر کے اس کے اوپر مندر بنانا. تو کیسی بات کرتے ہو؟ اگر ہوتا ایسا، اورنگزیب اگر ایسا ہوتا تو اورنگزیب پورے بھارت کے اندر 50 سال تک اکھنڈ بھارت میں حکومت کی. اس نے ٹوٹل مسجدوں کو، مندروں کو توڑ دیا ہوتا، ایک بھی مندر نظر نہ آتا. اسلام میں کسی بھی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی. اسلام کے اندر کسی بھی کلیسا کو، چرچ کو یا کسی کی پرسنل پرائیویٹ زمین کے اوپر طاقت کے بل بوتے پر ڈرا دھمکا کر کوئی بھی مسجد نہیں بنائی جا سکتی. غصب کی ہوئی زمین پر کوئی مسجد نہیں بنا سکتا. اگر کوئی بناتا ہے تو ناجائز اور حرام ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ دلائل لائیے، پہلے آپ پروف کیجئے، تو انشاءاللہ میں کہوں گا، میں اعلان کروں گا، آپ کو پیار سے دے دوں گا. آپ کو کورٹ میں پیسہ خرچ کر کے اور وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن مجھے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم قیامت کی صبح تک نہیں ثابت کر پاؤ گے کہ دن بھارت کے اندر کسی مسجد کو، مندر کو توڑ کر بنایا گیا. مسجد گیان واپی کی بات لے لیجئے، جامع مسجد گیان واپی، اس کو اورنگزیب نے توڑ کر نہیں بنایا. ہاں وہاں ایک چھوٹی مسجد تھی، اس مسجد کو اور تھوڑی بڑی شکل لی تھی. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی، تعمیر نہیں کی. آپ کو یقین نہیں ہوتا، ایک بہت بڑے رائٹر، ایک ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر بی این پانڈے کی رپورٹ، انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی، اور وہ رپورٹ ستا بٹا سیتا رمن نے اپنی کتاب پر اور پتھر کے اندر لکھا کہ مسجد جامع مسجد گیان واپی کو اورنگزیب نے توڑ کر نہیں بنایا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو کاشی وشوناتھ کی مندر ہے، اس مندر کو بنانے میں اورنگزیب نے مدد کی ہے، جگہ بدل کر مدد کی ہے. لوگ کہیں گے کہ تو جگہ تو بدل دی، لیکن پتہ نہیں ہے، شاید پڑھیے اس کتاب کو آگے، وہ کتاب ہمارے کسی رائٹر کی نہیں. بی این پانڈے he was member of parliament in 1971. 1971 میں ممبر آف پارلیمنٹ تھے، وہ ایم پی تھے. وہ انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی. انہی کا رپورٹ بٹا سیتا رمن کی ایک کتاب ہے، پر اور پتھر کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اورنگزیب جب دلی سے کلکتہ کے سفر میں تھا، مہاراجا کون؟ اورنگزیب، جس نے اکھنڈ بھارت پر حکومت کی. اکھنڈ بھارت، ابھی اکھنڈ بھارت نہیں، نیپال بھی تھا، میانمار بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، پڑوسی ملک پاکستان بھی تھا، شری لنکا بھی تھا. یہ پورا ایریا جتنا بھی تھا یہ اکھنڈ بھارت کہلاتا تھا. اس پورے اکھنڈ بھارت پر 49 سال تک حکومت کرنے والا بادشاہ اورنگزیب ہے. جب ان کی موت ہوئی تھی، مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ محترمہ، میرے ایک اس بیگ میں دیکھنا 14 روپے 12 آنے پیسے، میرے ان روپوں سے میرا کفن دفن کرنا. اکھنڈ بھارت کا پرائم، اکھنڈ بھارت کا مہاراجا، اکھنڈ بھارت کا ایک لوتا بادشاہ، وہ آدمی کہتا ہے، کرسی اقتدار پر ہے، کہ میری محترمہ میرے کفن کے لیے کسی سے پیسہ مت مانگنا، اور میں نے جو ٹوپی بنا کر جو 14 روپے میں نے جمع کیے ہیں، ان روپوں سے میرے کفن کو تم خرید کر مجھے کفن دفن کا خرچ پورا کرنا. اور فلاں بیگ میں، فلاں تھیلے میں 300 روپے ہے، ان 300 روپوں کو میں نے جمع کیا ہے قرآن کریم کی مسودوں کو لکھ کر. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کے مسودہ تیار کرتے تھے، یعنی ایک قرآن تیار کیا، اسی کو دیکھ کر دوسرا تیار کیا، پھر تیسرا تیار کیا، اور اس کو پھر مارکیٹ میں بیچ فروخت کرتے تھے. ان سے جو ہدیہ آتا تھا ان کو جمع کر کے 300 روپے جمع کیا، اور اپنی بیوی سے کہا، اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے پاس میری پرسنل پراپرٹی 14 روپے جو میں نے
جو میں نے ٹوپی بنا کر میں نے جمع کیے، اور یہ 300 روپے یہ میں نے قرآن کریم کا مسودہ تیار کر کے میں نے یہ پیسے جمع کیے۔ ہوگا کوئی ایسا پرائم، آج کا پرائم منسٹر تو اپنے صرف ایڈورٹائزمنٹ میں صرف 24 گھنٹے میں 1.5 کروڑ روپے خرچہ کرتا۔ آج کا پرائم منسٹر 10 لاکھ روپے کا صرف سوٹ پہنتا۔ آج کا پرائم منسٹر 3.5 لاکھ کا پین استعمال کرتا، آملیٹ بن کر بھی پتہ نہیں کون سے ملک سے آتا۔ ہمارے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والے نے 1 روپے تک نہیں لیا۔ 25,000 کروڑ روپے جمع ہوئے پی ایم او فنڈ میں کورونا کے زمانے میں، کہاں پیسہ گیا پرائم منسٹر صاحب؟ حساب دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے خدا کو اڈانی کو دیے وہ پیسے جو انہوں نے 20,000 کروڑ روپے شیئر مارکیٹ کے اندر لگایا۔ ہمارے بادشاہوں نے غداری نہیں کی، بلکہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب چلے تو جب وہاں پہنچے، وہاں پر بنارس کے اندر وہ نہر اور اس ندی کے تٹ پر پہنچے تو وہاں پر ایک پوجا کا آیوجن چل رہا تھا، کوئی تہوار چل رہا تھا۔ وہاں کے لوکل نیتاؤں نے، راجاؤں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو مہاراجا ہیں ہمارے، آپ تو ہمارے سپریمو پی ایم ہیں، اس لیے کام کیجئے نا، آپ ذرا 2 دن رک جائیے تاکہ یہ پوجا ہو جائے، کیونکہ گنگا کے دونوں طرف لائن میں اور سڑکوں میں سماج کی بہو بیٹیاں پوجا اسنان کر رہی ہے، آپ کو جانے میں دقت ہوگی، آپ کو جانے میں تکلیف ہوگی، اسی لیے آپ یہیں پر رک جائیں، ہم انتظام کرتے ہیں آپ کے رکنے کا۔ تو اس وقت اورنگزیب نے انکار نہیں کیا۔ اورنگزیب نے کہا کہ کیوں نہیں، میں اس دیش کا سپریمو ہوں، میں اس دیش کا مہاراجا ہوں، تمہارا حکم سر آنکھوں پر ہے، میں رکتا ہوں۔ رک گئے۔ رات میں سماج کی ساری بچیاں پوجا کر کے اور ارچنا کر کے، گنگا اسنان کر کے، ساری لڑکی، ساری سماج کی ناری اپنے اپنے گھر پر پہنچ جاتی، لیکن 2 لڑکی نہیں پہنچتی۔ 2 لڑکی ان کے ماں باپ ڈھونڈتے، ہماری 2 بیٹی غائب ہے، الگ الگ گھر سے 2 بیٹی غائب ہے۔ یہ خبر پہنچ جاتی ہے پورے شہر میں، اورنگزیب کے بھی کان میں پہنچتی۔ اورنگزیب بھی اپنے جو ان کے جو مصاحبین تھے، ان کے جو باڈی گارڈز تھے، ان کے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے، ان کو بھی کہا کہ اے لوگوں، ہمارے گارڈ کے لوگ، جاؤ ان دونوں بیٹی کو ڈھونڈو۔ بیٹی ہندو کی تھی۔ اگر اورنگزیب دھارمک ہوتا، اگر اورنگزیب تشدد پرست ہوتا تو پھر ہندو سماج کی بیٹی جب گم ہوئی تو ان کو اور خوش ہونا تھا، لیکن خوش نہیں ہوا۔ انہوں نے راج دھرم کو نبھایا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی گم ہوئی ہے، بیٹی اگر سماج سے غائب ہے تو مجھ سے پہلے سوال ہونا چاہیے، اور میں کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سبق ہے آج کے پرائم منسٹر آپ کو، سبق ہے آپ کے اتر پردیش کے سی ایم صاحب آپ کو، سبق ہے آج کے دنیا کے بادشاہوں آپ کو۔ اگر بیٹی کی عزت لوٹی گئی تو ان بیٹی کے ریپسٹوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ اگر بیٹی کا بلاکار ہوتا ہے، کہاں متھرا جھانسی کے اندر، متھرا کے اندر بیٹی کی عزت لوٹی گئی، اس بیٹی کی وہ شودر تھی، یعنی آپ کے دھرم کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق ناپاک تھی۔ حالانکہ کوئی انسان ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ کہا گیا منتروں کے اندر شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرتام چھیتریو یاتی وترتوم مگھادویشیم تتھے چچا سیک ایواتر پتی پر جانام کتھم پنرجاتی کرتا پر بھیدا۔ کوئی انسان ناپاک نہیں ہوتا، تمہارا دماغ ناپاک ہے، تمہارے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، تمہارے دماغ میں جانوروں کی محبت ہے، انسانوں کی محبت نہیں۔ اس بیٹی کی عزت لوٹی گئی، اس کو راتوں رات جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ اگر بیٹی کے تئیں سمان اور محبت ہوتی، کہاں سے بیٹی کے تئیں محبت ہوگی؟ ایک نے تو شادی نہیں کی ہے، ایک نے تو ان کے بچے نہیں ہیں، کہاں سے بیٹی کی محبت ہوگی؟ اور ایک نے شادی کی ہے تو 42 سال سے اپنی بیوی کو احمد آباد کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں۔ عورت کا سمان کیا ہوتا ہے؟ جو بیوی رکھتا ہے، جس کی بیٹیاں ہیں، جس کی مائیں ہیں، جس کے ماتا پتا ہیں، ان سے پوچھو کہ بیٹی کا سمان کیا ہوتا ہے۔